سیکنڈ ایئر کلاس سبجیکٹ اردو حصہ نظم آدمی جس کے شاعر ہیں سید ضمیر جعفری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبات، کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی بیٹا، ہم پڑھ رہے تھے نظم آدمی جس کے شاعر ہیں ضمیر جعفری۔ آج بیٹا ہم اس میں شعر نمبر 3 پڑھیں گے۔ پتلی گردن پتلے ابرو پتلے لب پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا تورا دار آدمی۔ ابرو بیٹا بویں کہتے ہیں، تورا دار کا مطلب ہوتا ہے جو خوبصورت نرم و نازک انسان کو کہتے ہیں۔ مفہوم بیٹا ایسا ہے کہ ماضی میں دبلا پتلا آدمی بیمار تصور ہوتا تھا، جبکہ آج ہوشیار و خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ یعنی آج میری زندگی انہوں نے کیا بن گیا ہے، جو پتلا ہوگا، جس کی پتلی گردن ہوگی، وہ سارے کیا ہوں گے، خوبصورتی میں شمار ہوتے ہیں۔ عزیز طلبات دیکھیں، ضمیر جعفری ہلکے پھلکے انداز میں طنز و مزاح کر رہے ہیں اور ایسا پیغام ہمیں دے رہے ہیں ساتھ ساتھ، جس کو دیکھیں ہمیں پہلے دو اشعار میں یہی بات کی جائے نا کہ آدمی کا معیار زندگی کیا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے۔ اب اس کی مثالیں دے رہی ہیں کہ اب آدمی کیسا بنتا جا رہا ہے۔ بیٹا ضمیر جعفری نے دور جدید کے انسان کے معیار حسن میں طنز کیا اور کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں صحت اور تندرستی کو خوبصورتی سمجھا جاتا تھا، مگر اب کیا ہے، اب پتلی گردن، باریک بھویں، پتلے لب اور نازک جو کمر کو خوبصورتی کی علامت تسلیم کیا جاتا ہے۔ جسمانی طور پر کمزور ہونے کا حسن کہا جاتا ہے۔ جسمانی لحاظ سے کمزور افراد کو پہلے زمانے میں بیمار تصور کرتے تھے، آج کے زمانے میں یہی جسمانی کمزوری انسان کی خوبصورتی کا معیار بن گئی ہے۔ دیکھیں بیٹا، شاعر موجودہ دور کے انسان کی بیمار جو ذہنیت کی طرف توجہ دلا رہا ہے نا ہماری، کہ آج کا انسان کیا ہے، مشینی دور میں رہتے ہوئے مختلف سوچ کا مالک بن گیا ہے۔ مشینی دور سے قبل انسان کیسا تھا؟ ترقی یافتہ تو نہ تھا نا اتنا، اس کا رہن سہن بہت سادہ تھا، سادی زندگی بسر کرتا تھا، فطرت کے بہت بیٹا قریب تھا، تازہ ہوا تھی، تازہ غذا کھاتا، آلودگی سے پاک جو تھی، صاف فضاؤں سے میسر تھی، پانی صاف تھا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے زمانے میں صحت مند جو زندگی تھی وہ قابل رشک ہوا کرتی تھی۔ اب اگر اس کے برعکس اب کے دور میں دیکھا جائے تو یہ جو جتنی بھی چیزیں میں نے کہی ہیں، تازہ ہوا، تازہ غذا، بہترین ماحول، اب کیا ہمارے دور میں ہے ایسا؟ بالکل جی شاباش، ایسا نہیں ہے۔ اب دور جدید کی نو جو ہے بیماریوں سے وہ کیا ہیں، وضاحت، بلکہ اب بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے لوگ کیا تھے، بیماریوں کا ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب ایسی بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں کہ انسانی جو ہے وہ اب دنگ رہ جاتی ہے، یہ کیا؟ تو پہلے تو اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن کائنات چونکہ ہم وقت تبدیلیوں سے ہمکنار ہوتی رہتی ہے، اس لیے انسان کی زندگی بھی ان سے متاثر ہوتی ہے، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی نا اس سے۔ اس نے شب و روز کی کوششوں اور خداداد عقل و ذہانت کے ذریعے نت نئی چیزیں ایجاد کر کے زندگی کو کیا کر دیا، نیا رنگ اور ڈھنگ دے دیا۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ دیکھے جائے بیٹا تو آج کا انسان جو ہے بے شمار سہولتیں اور آسائشوں کی وجہ سے اپنی جسمانی زندگی کا حسن کھو چکا ہے۔ انسان نے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے اپنے معاشرتی انداز تبدیل کر لیے ہیں۔ ماضی کا انسان مضبوط اور جو ہے تندرست جسم رکھتا تھا، جبکہ موجودہ دور میں جو مرد ہوں یا عورتیں جسمانی لحاظ سے کمزور ہو چکے ہیں۔ آج مرد ہو یا عورتیں کمزور نحیف جسم والے کو ہی خوبصورت قرار دیتے ہیں۔ آج کے معاشرے میں بیٹا نزاکت کو معیار حسن قرار دے دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے مرد جرأت، بہادری جیسی مردانہ خوبیوں پر توجہ دینے کے بجائے ظاہری حلیوں پر توجہ دے رہے ہیں اور عورتوں کی طرح نازک اندازی جو ہیں وہ اپنا رہے ہیں۔ عورتوں کی مانند بیٹا ان کی گردن اور کمر پتلی، جسم مریل سا، رنگ زردی مائل سا۔ بعض نوجوان خواتین کی طرح جو ہے بالوں کا بناؤ سنگار کرتے ہیں، ان کی چال ڈال بھی عورتوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ ایسے نوجوانوں اور خواتین میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مختصر بیٹا یہ کہ اگر شاعر جو ہے پاکستانی معاشرے میں پنپنے والی مغربی تقلید کو مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے، یا آج کا مرد جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، مغربی تہذیب کے جدید اخلافات سے متاثر ہے، اس پر ہمیشہ خود کو دوسروں سے منفرد بنانے اور خوبصورت نظر آنے کی دھن سوار رہتی ہے، جس کے نتیجے میں اس نے اپنا مردانہ جو پن ہے وہ کیا کر دیا ہے، کھو دیا ہے۔ تو اچھا بیٹا ضمیر جعفری جو ہے کہ خیال میں آدمی جتنا بیمار موجودہ دور میں اتنے ہی تورا دار سمجھا جاتا ہے، لہٰذا بیٹا کیا ہے، عورت اور مرد کے درمیان میں فرق جو ہے رکھنا ہمیں
محال ہو جاتا ہے۔ جی بیٹا شعر نمبر 4 ہے، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آپ۔ عزیز المات، یہاں پہ پیچھے ہم نے شعر میں پڑھا کہ کس طرح سے آدمی نے اپنا جو ہے وضع قطع کیسے بنا لی ہے، عورتوں جیسی بنا لی ہے، اور اب جو ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں اس کا پھر انسان وہ اسی کا ہی حوالہ دے رہے ہیں کہ انسانی زندگی کا معیار بلند کرتے کرتے خود زندگی سے دور ہو گیا ہے۔ لہٰذا انسان جس حیثیت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس سے بہتر زندگی گزارنے کا آرزو مند ہوتا ہے۔ یہ ایسا کیا ہے بیٹا؟ مفہوم ہے۔ دیکھیے جی بیٹا، تو ضمیر جعفری نے موجودہ دور کے معیاری زندگی کا خاکہ ہمیں بتایا ہے نا، ہمیں اس کا معیار زندگی کا خاکہ اڑایا کہ کیا کر رہے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب معیار زندگی سے مراد افراد کو دستیاب اشیاء اور دیگر معاشرتی خدمات کی مقدار اور کیفیت سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ کسی معاشرے میں آبادی یعنی افراد جو ہیں وہ یہ اشیاء اور خدمات کس انداز میں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ معیار زندگی کے معاشرے عام طور پر جو پیمانے سے استعمال کیے جاتے ہیں ان میں مساوات، آمدن، شرح غربت، حقیقی فکر، آمدنی، طبی سہولیات کی کیفیت، معیار تعلیم، معاشرتی حقوق، روزمرہ زندگی کی بنیادی سہولیات، ذرائع نقل و حمل، شہری سہولیات اور عوام کی رہنمائی کے ادارے وغیرہ لیے جاتے ہیں۔ دیکھیے بیٹا، قرآن میں بھی ہے، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے آسمانی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ زندگی کا اصل مقصد ہے بیٹا فطری تقاضوں کے قریب رہنا ہے نا، اور اخلاقی حوالے سے خود کو بہتر بنانا ہے۔ اگرچہ کہنے کو تو آج کے انسان کو بے شمار سہولتیں میسر ہیں، لیکن وہ کیا ہے، لیکن وہ روحانی اور اخلاقی لحاظ سے بیٹا انسانی پستی میں گر چکا ہے، اخلاقیات سے گر چکا ہے، حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ مٹ چکی ہے۔ زندگی کا اصل مقصد اور اس کا سچا لطف انسان کو آج حاصل نہیں ہے، جو کہ کیا تھا، جو کہ پہلے تھا۔ اب پہلے دور میں کیا تھا، انسان کیسا تھا؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، ہمارے اسلاف کیسی زندگی بسر کرتے تھے، اور اب کیا ہے؟ اب دیکھیں اب یہ ہے کہ زندگی کا اصل مقصد بیٹا اور اس کا سچا لطف انسان کو آج حاصل نہیں۔ اس کا ظاہری معیار اتنا بلند ہو چکا ہے کہ حقیقی اور سچی زندگی آج پستیوں میں گر چکی ہے۔ نتیجے کے طور پر بیٹا انسان فطری، اخلاقی اور انسانیت کے بلند ترین اصولوں کو کیا کر چکا ہے، بلا چکا ہے۔ دولت مرتبہ کی حفظ میں بڑھ چکا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اور جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ حسد، لالچ، طمع اب کے دور میں ہے، پہلے نہیں تھا۔ ہر انسان پہلے دور میں کیا تھا، ہر انسان خوشی غمی میں، پریشانی میں، تکلیف میں، اور دوسرے بھائی کا اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا تھا۔ اب کیا ہے، اب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی زیادہ دولت آ جائے تو وہ بھی حفظ اور لالچ میں ہوتا ہے کہ اس سے چھین جائے اور میرے پاس آ جائے۔ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں جینے کے اصول بدل لیے ہیں، یہی آج کے دور کے انسان کا المیہ ہے۔ انسان اپنے انجام سے غافل ہو کر جب اس مادی دنیا کو سب کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کی قدریں پامال ہو جاتی ہیں۔ انسان موت کا بھول کر تو کیا کرتا ہے، دولت مندی، عیش و عشرت کے حصول کے لیے کی تقدوں میں لگ جاتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا کیا ہے، موت کے بارے میں بارہا کہا گیا ہے، دنیا کے بارے میں بارہا کیا کہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو بوگے وہی کاٹو گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پارے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے، اور ہم کیا ہیں، ہم اس میں جا بجا ان کاموں میں پڑ چکے ہیں۔ ضمیر جعفری نے ایک اور جگہ بڑے خوبصورت اشعار کہی ہیں، مکانوں کی آرائشیں بڑھ گئی ہیں، مکینوں کی آسائشیں بڑھ گئی ہیں، خیانت کی گنجائشیں بڑھ گئی ہیں کہ بیگم کی فرمائشیں بڑھ گئی ہیں۔ جی عزیز طلباء، آج یہ ہم نے جو ہے آدمی نظم سید ضمیر جعفری کے 2 اشعار بیٹا نظم کے کیے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں اس نظم کو ہم مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، حفاظت میں رکھے، اور پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے، اور ہمیں جو ہے بیٹا ہر قدم پہ ایک بات کو یاد رکھنا ہے، جو کہ اس میں بھی شاعر جو ہمیں بار بار بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنی آباء و اجداد، اپنی روایات، اپنی رسم و رواج کو نہیں بھولنا ہے، ہم نے مغربی تقلید نہیں کرنی، کیونکہ وہ ہماری روایت نہیں ہے۔ ہماری رسم و رواج، ہماری روایت
ہمارا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ وہ قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔